آج ہماری کتاب الغسل غسل کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اس میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک جب غسل جنابت فرماتے ہیں پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر وضو فرماتے ہیں جس طرح نماز کے لیے وضو فرماتے ہیں، پھر اپنی انگلیاں پانی میں داخل کرتے اور ان سے بالوں کی جڑوں میں خلال کرتے، پھر اپنے سر میں 3 چلو یعنی 3 لپیں پانی کی جو اپنے دونوں ہاتھوں سے ڈالتے، پھر اپنے بدن پر پانی بہاتے۔ یہ ہم نے پہلے بھی غسل کا طریقہ ذکر کیا۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ اپنے سر میں پہلے یعنی وضو کرنے کے بعد اپنے سر میں 3 لپیں ڈالی جائے۔ اس سے پہلے یہاں پہ ایک اور بات ذکر ہو رہی ہے، وہ یہ کہ سر کا خلال بھی کیا جائے، ٹھیک ہے، وضو کی طرح صحیح وضو کرنے کے بعد آپ نے جب بھی نہانا ہے، جیسے گرمی کی وجہ سے نہانے جا رہے ہیں، جمعے کے دن آپ نہا رہے ہیں، یا ویسے ہی آپ کا بار بار نہانا پڑتا ہے، جب بھی نہائیں غسل ہی کریں۔ نہانا ہمارے ہاں غسل کا مفہوم الگ ہے کہ سنت کے مطابق کرنا ہے، وہ غسل ہے، اور ویسے ہم نہا رہے ہیں تو وہ نہا رہے ہیں، حالانکہ عربی میں غسل کا مطلب ہی نہانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جب بھی نہانے جا رہے ہیں تو ہم سنت کا اگر اہتمام سنت کا کر لیتے ہیں نہاتے ہوئے، تو آپ کا نہانا بھی عبادت بن جائے گی۔ تو ویسے یعنی مسنون طریقہ جو غسل کا ہے سنت، اس پہ عمل کریں، بچوں کو بھی سکھائیں تاکہ بچپن سے انہیں پتا ہو ہمیں اس طرح سے غسل کرنا ہے۔ اکثر ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے بوڑھے ہو جاتے ہیں بیچارے اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے بچپن سے اہتمام کروایا جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ غسل میں نیت کفایت کر جاتی ہے کہ اگر کسی پہ غسل کرنا واجب ہے اور وہ غسل کرنے جا رہا ہے، نیت ہے اس کی کہ تو وہ جس طرح سے بھی نہا لے گا اس کا غسل ہو جائے گا، یہ نہیں کہ نہیں ہوگا، غسل ہو جائے گا، لیکن اس کو آپ سنت کے مطابق اہتمام سے اگر نہائیں گے تو سنت کا اجر بھی اس پہ پائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ سیکھنا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ بھی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے غسل سے پہلے، اور جس طرح نماز کے لیے آپ کا وضو ہوتا تھا سوائے دونوں پاؤں کے، اور آپ اپنی شرمگاہ کو دھوتے تھے، جب جہاں نجاست لگی ہوتی ہے اس کو پہلے دھو لیتے تھے، پھر اپنے اوپر پانی بہاتے تھے۔ تو یعنی استنجا کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے کہ پہلے استنجا کرتے، پھر وضو کرتے، پاؤں نہیں دھوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ یہ گئے کہ پورا غسل کرنے کے بعد میں اپنے پاؤں دھوتے تھے، یہ حضرت میمونہ بتا رہی ہے۔ اس کا یہ وجہ یہ ہے کہ کچے باتھ روم ہوتے تھے، فرش جو تھا وہ کچا ہوتا تھا مٹی کا، تو اس میں جب انسان نہاتا ہے پانی کے چھینٹے گرتے ہیں تو نیچے سے مٹی وغیرہ اڑ کے پھر پیروں پہ ہی لگ جاتی ہے، تو پاؤں کو بعد میں دھونا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی اہتمام فرماتے تھے، یا غسل کے آخر میں رکھنا یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی پورا وضو نماز کی طرح کیا گیا لیکن پھر غسل پورا کر لیا گیا، پاؤں نہیں دھوئے ہیں، پاؤں غسل کے بعد دھوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ دونوں پہ آپ جب چاہیں عمل کر سکتے ہیں، دونوں کبھی اس سنت پہ عمل کر لیا کبھی اس پہ کر لیا، ٹھیک ہے، دونوں میرے نبی کی سنت ہے۔ تو کبھی آپ پورا وضو کریں پاؤں سمیت، اور پھر بعد میں مسنون غسل کرنے کے بعد آپ جو ہے آپ کا غسل ہو گیا، تو کبھی ایسا ہے کہ آپ پورا وضو کر لیں، پاؤں نہیں دھو رہے ہیں، پورا غسل کرنے کے بعد پھر آپ اپنے پاؤں دھو لیں، یہ بھی سنت پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔